دعاؤں کے معاملے میں اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے مگر انکار نہیں ہے، اور آپ جلد دیکھیں گے کہ اللہ تو پہلے سے ہی راضی تھا، وہ تو بس آپ کا صبر اور یقین آزماتا رہا تاکہ شکر کے سجدے میں بھی اتنی ہی شدت ہو جتنی درد کے سجدے میں ہے، جتنی صبر کے سجدے میں ہے۔ انسان کا اللہ سے اچھا گمان ہی اس کا یقین ظاہر کرتا ہے، اور یاد رکھو سارے اجر صبر اور یقین کے ہی ہیں۔ جب کبھی تم مایوس ہونے لگو تو دل کو بس اتنا بتانا کہ اللہ انہیں بھی دیتا ہے جو کبھی اس سے مانگتے ہی نہیں، تو مانگنے والوں کے لیے تو اس کے خزانے بہت وسیع ہیں، اور پھر جو حالات کی تلخی میں بھی اس کی رحمت کا یقین رکھیں، انہیں وہ اس طرح نوازتا ہے کہ پھر بس آنسو ہوتے ہیں، حیرت ہوتی ہے اور شکر کے طویل سجدے ہوتے ہیں۔ اور تم دیکھنا اللہ تمہارے اس یقین کو ہی تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا۔ ابھی جو کچھ ناممکن لگ رہا ہے وہ اسے اپنے خفیہ ذریعوں سے تم تک لائے گا۔ اگر غور کریں تو آج ہمارے پاس ایسا بہت کچھ ہے جس کے لیے ہم نے کبھی ڈھیروں دعائیں کی تھیں، جو کبھی ناممکن لگتا تھا۔ ہم نے اللہ کو پوری یقین سے منایا تھا اور پھر وہ صحیح وقت پر ہم تک پہنچا دیا گیا، لیکن کیا ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ تو پھر آج جب صبر کا وقت ہے تو ہم کیسے پیچھے ہٹ جائیں؟ جب اللہ نے ہمیں کل نوازا تھا تو آج اور کل پھر نوازنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یقین رکھیں آپ کا اللہ کو بار بار یقین سے منانا ہی آپ کے لیے راستے بنائے گا، اور آپ کی منزل تو پھر آپ کی منتظر ہے۔ اچھائی یا برائی کا تعلق ہمیشہ انسان کے دل سے ہوتا ہے، خاندان، جگہ، شہر یا ملک سے نہیں۔ ہاں، صحبت سے بہت فرق پڑتا ہے، لیکن اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو تو کوئی بھی اسے برائی کی طرف آمادہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی عقل مند انسان برائی کرتا ہے تو اس میں اس کے خاندان یا شہر کا قصور نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنے لیے اس برائی کا انتخاب خود کیا ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ فلاں شہر کے لوگ ہوتے ہی دھوکے باز ہیں، یا فلاں کا پورا خاندان ہی ایسا ہے، جبکہ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی چوائس ہے، اس انسان نے جان بوجھ کر برائی کو چنا ہے، اور اس کا وبال اس کی اپنی جان پر ہی ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں کے کیے کی سزا مل رہی ہے، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ میرا اللہ تو انصاف کرنے والا ہے اور وہ انصاف کو پسند فرماتا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی بے قصور کو کسی دوسرے کے کیے کی سزا دے دے۔ یہ تو بس ہمارے نصیب کی آزمائش ہوتی ہے جو ہمیں ملتی ہے، یا ہمارے گناہوں کی سزا جسے ہم جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ اللہ نے کائنات کا نظام عدل پر قائم کر رکھا ہے، اور وہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، بلکہ یہ ہم انسان ہیں جو خود اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان شان قدرت خاص کے ساتھ حائل ہوتا ہے، یعنی دل میں آنے والا ہر خیال کے دل میں پہنچنے سے پہلے اللہ اس سے واقف ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر زبان ساتھ نہیں دیتی، لفظ بن ہی نہیں پاتے، اور جو کچھ کہنا ہو اس کے لیے ہم الفاظ تلاش کرتے رہ جاتے ہیں۔ تب الفاظ اس لیے نہیں ملتے کیونکہ تب دل اللہ سے محو گفتگو ہوتا ہے، یعنی اس سے ملاقات میں اس قدر مگن ہوتا ہے کہ وہ زبان کو دخل کی اجازت ہی نہیں دیتا،
اور ہم سوچتے ہیں کہ اتنا کچھ کہنا ہے پر لفظ کیوں نہیں مل رہے، اور آخرکار ہمت ہار کر نم آنکھوں سے ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ آپ تو ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں، تو میرے دل کی طرف سن لیں۔ اور اس وقت دل اللہ سے سب کچھ کہہ چکا ہوتا ہے۔ وہ ملاقات بھی کتنی حسین ہوتی ہے جس میں حال دل بیان کرنے کے لیے لمبی چوڑی دلیلوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جس میں لفظوں کا سمندر درکار نہیں ہوتا۔ سامنے والے کو اپنی بات کا، جذبات کا یقین دلانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ دل کا تو اللہ سے سیدھا تعلق ہے، ڈائریکٹ رابطہ ہے، ہم سے بھی پہلے کا پاک اور پکا تعلق جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جس دل میں اللہ سمایا ہوا ہو، کیا اسے بھی اللہ کو حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت پڑے گی؟ کیا مکیں ہی مکاں کے حالات نہیں سمجھے گا؟ کیا مکاں ہی مکیں سے کچھ چھپا کے رکھ سکے گا؟ اللہ تب ہوتا ہے جب ہجوم دنیا نہیں ہوتا، اور تب بھی ہوتا ہے جب رونقوں کا جہاں آباد ہو۔ بس فرق یہ ہے کہ جب تنہائی ہوتی ہے تو وہ دکھائی بھی دیتا ہے اور سنائی بھی دیتا ہے، اور جب ہجوم ہو تو آواز اور انداز ہم بہت پیچھے چھوڑ آتے ہیں۔ وہ عکس مدھم ہو جاتا ہے، مگر وہ تب بھی ہوتا ہے۔ تو پھر چلو خدا کو مکین دل کرتے ہیں، اسے پا کر دنیا سے بے فکر ہوتے ہیں۔ دعا کے معاملے میں کبھی بھی لوگوں کی رائے نہیں لینی چاہیے، ہمیشہ دل کی سننی چاہیے، کیونکہ دعا کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل کا تعلق اللہ سے۔ جب دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ سے امید ہو، تو دل غلط مشورہ دے ہی نہیں سکتا، اور تب دل سے مانگی ہوئی دعا عرش تک رسائی بھی پاتی ہے اور قبولیت کی خوشخبری بھی لاتی ہے۔ انسان ساری زندگی سکون کے پیچھے بھاگتا ہے، اور جس لمحے سکون میسر ہوتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس لمحے کو قید کر لے، مگر لمحے کہاں قید ہو سکتے ہیں، وہ تو ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل جاتے ہیں، اور تب صرف ان کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ وقت بہت بے رحم چیز ہے، وہ کسی کے لیے کبھی نہیں رکتا، پھر چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ جب سب کچھ پورے دل سے اللہ کو سونپ دیا جائے تو پھر اس میں اپنی رائے نہیں دیتے، پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں، صبر کر کے اور پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ جو اللہ جانتا ہے وہ آپ اور میں نہیں جانتے، جو اللہ نے دیکھا ہے وہ آپ نے اور میں نے نہیں دیکھا۔ اس لیے کبھی بھی اپنے فیصلوں کو بہتر سمجھ کر اللہ کے فیصلوں سے بدگمان نہ ہوں، کیونکہ اس سے زیادہ محبت ہم سے اور کوئی بھی اس دنیا میں، کوئی بھی اس پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں کر سکتا، ہم خود بھی نہیں کر سکتے اپنی ذات سے۔ اور یقین رکھنے والی قوم کے لیے حکم دینے میں اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟